ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام فی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام بلند تر صلوات مجلس ازادی مقبولیت واسطے بار دیگر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات تھوڑا آواز دے الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين امیر المؤمنین صلوات زینت المسجد والمحراب والمنبر فاتح اللحد والخیبر قاتل المراب والعنتر والد شبیر وشبر امیر المؤمنین نعرہ حیدری وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین یوم عداوت من یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد ساڑھے لمحات عبادت شمار فرمائے جتنے مومنین دور دراز تو جتنے قدم چل کے آندے ہو اللہ ایک ایک قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے بحق محمد و اہل بیت محمد عشر محرم اچ تعاون کرن والے تمام مومنین دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما تمام مرحومین و امام حسین دے عزادارہ شمار فرما جتنے جوان بیٹھیں اللہ سیرت علی اکبر نصیب فرما جتنے بزرگان بیٹھیں اللہ صحت و سلامتی عنایت فرما بیمار کربلا دا صدقہ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں حاضرین اگر کوئی بیمار ہے کرسیاں تے بیٹھے ہوئے بزرگان حاجی صاحب سمیت تمام بزرگانوں صحت نال طول عمر عطا فرما انہا بزرگان دا سایہ اپنے بچیاں دے سراتے قائم و دائم فرما اللہ دی بارویں حجت ظہور تعجیل فرما دعاواں دی قبولیت واسطے ایک مل کے صلوات تلاوت فرما انتہائی معزز سامعین، چونکہ
میں ضروری سمجھدا کہ اشر محرم دے وچ ایک مجلس اپنے زمانے دے امام دی عظمت تے عرض کراں۔ پچھلے سال بھی ایک مجلس تھوڑی خدمت عرض کی تھی اور برادران دے بار بار اصرار تے اج بھی تھوڑی مجلس ہے۔ اس مجلس دے وچ زمانے دے امام دی عظمت بیان کرنا چاہتا، اجازت ہے؟ وارث کن حسین بقیت اللہ ولی العصر یوسف زہرا کے تاجیل ظہور کے لیے بلند صلوات۔ مومنین کرام، 15 شعبان المعظم 255 ہجری آئی جدہ یوسف زہرا امام حسن عسکری دے گھر بی بی نرجس دی پاک جھولی اک کھولی۔ مومنین کرام، 5 سال دی عمر امام زمانہ دی جدہ بابا دنیا تو چلے گئے اور اپنے بابا دا نماز جنازہ پڑھایا، چاچے دا ہاتھ پکڑ کے پچھا کیتا اور فرمایا اس جنازے دا وارث میں ہاں۔ امام نے اپنے بابے دا جنازہ پڑھایا تو امام علیہ السلام جنازہ پڑھا کے غیبت صغریٰ دے وچ تشریف لے گئے۔ مومنین کرام، غیبت صغریٰ امام زمانہ دے 4 نائبین عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح اور علی بن محمد، یہ 4 نائب زمانے دے امام دے غیبت صغریٰ دے وچ۔ امام دی یہ چھوٹی غیبت صغریٰ امام علیہ السلام پردے غیبت چوندے آئے، لوگ انہاں نائبین کے سوال کریں دے آئے، نائبین سوال امام تک پہنچیں دے آئے اور انہاں سوالان دے جواب دیں دے آئے۔ جدہ 69 سال دا یہ سلسلہ مکمل ہویا، جدہ آخری نائب امام دا دنیا تو گیا تو امام نے پھر توقیف فرمائی۔ امام نے فرمایا ہون میرا کوئی خاص نائب نہ ہو سی، ہاں ہو سی مگر او جدے اندر چند شرائط پائیاں ویسے او میرا نائب ہو سی۔ مولا کون؟ فرمایا سائنن لنفسی حافظا لدینہی مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا۔ فرمایا نفس دی حفاظت کرے سی، حافظا لدینہی دین دی حفاظت کرے سی، مخالفا لہوا خواہشات دی مخالفت کرے سی، مطیعا لامر مولا اپنے مولا دے حکم دا فرما بردار ہو سی۔ سلیمان نعرہ حیدری، اے 4 میرا نائب ہو سی جدے اندر اے 4 خصوص، تسا پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے، جدے اندر اے 4 خصوصیات پائیاں ویسن، سائنن لنفسی حافظا لدینہی مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا۔ میں ترجمہ کراں، جڑا نفس دی حفاظت کرے سی، حافظا لدینہی اپنے دین دی حفاظت کرے سی، اپنی خواہشات دی مخالفت کرے سی، مطیعا لامر مولا اپنے مولا دا مطیع ہو سی، فرما بردار ہو سی۔ ہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، میں اس تے حجت ہو سا او میری طرفوں تو ہاڑے تے حجت ہو سا، میں خدا دی طرفوں اس تے حجت ہو سا اور او میری طرفوں تو ہاڑے تے حجت ہو سی۔ مومنین کرام، اس تو بعد امام علیہ السلام غیبت کبریٰ دے وچ تشریف لے گئے۔ ایک طولانی روایت میرے سامنے موجود ہے۔ امام علیہ السلام پھر غیبت کبریٰ گئے اور آج تک پھر امام دی غیبت کبریٰ ہے، اور انشاءاللہ دعا منگسو کہ خدا امام نو اذن ظہور دے اور پردے غیبت نو امام چھوڑیں اور آ کے عادلانہ حکومت قائم فرماویں۔ مومنین کرام، ایک طولانی روایت ہے، کتاب دا نام ہے ظہور سے پہلے کی 6 نشانیاں۔ اس دے وچوں صرف توجہ نال سن چھوڑو، بس اتنا ہی کافی ہے۔
اس دے وچ میں ایک طولانی روایت پڑھی آئی، وہ طولانی روایت میرے سامنے نوٹ ہے، کوشش کرے سا کہ جلدی جلدی ساری روایت توڑی خدمت تلاوت کر دیں۔ عبداللہ ابن عباس آدھیں کہ آخری حج اساں رسول دے نال رل کے کیتا۔ عبداللہ ابن عباس آدھیں میں بھی نال اس حضرت سلیمان فارسی بھی رسول دے نال آئے۔ ابن عباس آدھیں میں ویکھیا جو سید الانبیاء خانہ کعبہ دے بالکل نزدیک زنجیر کعبہ یا غلاف کعبہ سید الانبیاء دا ہاتھ ہے اور رخ سید الانبیاء دا ساڑھے پاس سے آئی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی ایک ہاتھ غلاف کعبہ یا زنجیر کعبہ، سید الانبیاء دا ایک ہاتھ غلاف کعبہ چاہی اور رخ سید الانبیاء دا ساڑھے پاس سے آئی۔ تو سید الانبیاء نے فرمایا کہ کیا میں تو اسات تو پہلے دیاں نشانیاں اور علامات تو آگاہ نہ کرا۔ سات تو مراد ہے کہ یعنی آخری حجت تو پہلے جڑے زمانے دے حالات اور واقعات سے رسول نے فرمایا کیا میں وہ بیان نہ کرا۔ تو ابن عباس آدھیں حضرت سلیمان فارسی بالکل رسول دے نال ہے، تو حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا جی یا رسول اللہ ضرور بیان فرماؤ۔ تو سید الانبیاء نے جڑیاں نشانیاں بیان فرمائیاں، انہوں اگر اجازت دے ہو تو میں تھوڑی خدمت اجازت کرا چاہتا۔ دو چار بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے آنکھاں بند ہو گئی ہیں، شاید نیندر آ گئی نے، ایک سلوات پڑھو جاگ وجن سارے۔ نہیں اگر ممکن ہے تو مجمع زیادہ ہے، سوچی سلوات پڑھی جا سکتی ہے۔ تسی صرف اے نشانیاں تساں جڑی میں پڑھن لگا، اے ساریاں نشانیاں تسی توجہ نال سماعت فرماؤ، اور پھر تساں اپنے معاشرے بھی ذرا نظر دوڑا کے ویکھو کہ کس حد تک اے نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اے جڑیاں میں پڑھ لگا، سید الانبیاء نے حضرت سلیمان فارسی کول کھلے آئے۔ حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا جی یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ۔ رسول نے فرمایا سلیمان آخری زمانے دے وچ لوگاں دیاں نمازاں ضائع ہوئے سے۔ توجہ فرمایا سو سمجھا ہے نہیں؟ سلیمان آخری زمانے دے وچ لوگاں دیاں نمازاں ضائع ہوئے سے، لوگ نماز نو اہمیت نہ دے سے، لوگ نماز والے پاسے توجہ نہ دے سن، انجے حقارت دی نگاہ نال نماز نو ویکھیا ویسے۔ فرمایا سلیمان شہوات دی پیروی عام ہو سی۔ فرمایا سلیمان لوگ نفسانی خواہشات نو ترجیح دین دے ہوئے نظر آسے۔ فرمایا سلیمان یاد رکھنا مالدار لوگاں نو عزت اور احترام دے نال ویکھیا ویسی، غریب نو حقارت دی نظر نال ویکھیا ویسی، غریب دی معاشرے چ عزت نہ ہو سی، غریب دی توہین کیتی ویسی، معاشرے غریب دی عزت نہ کیتی ویسی، حقارت دی نگاہ نال ویکھیا ویسی، تے پیسے والے بندے نو مال والے بندے نو عزت اور احترام دے نال ویکھیا ویسی۔ فرمایا سلیمان یاد رکھنا دنیا نو حاصل کرن واسطے لوگ اپنے دین دا سودا کریں دے ہوئے نظر آسے۔ فرمایا سلیمان نہ خوشنودی خدا نو مد نظر رکھیا ویسی، یعنی اللہ دی حجت دے ظہور تو پہلے نہ خوشنودی خدا نو مد نظر رکھیا ویسی، نہ خوشنودی امام نو مد نظر رکھیا ویسی، بلکہ لوگ عوام دی خوشنودی نو سامنے رکھ کے عوام نو راضی کرن واسطے، دنیا نو حاصل کرن واسطے لوگ اپنے دین دا سودا کریں دے ہوئے نظر آسے۔ سن دے ہوئے بس صرف سن دے ہوئے، میں بس ریکویسٹ اتنی کرے سا بھی سہنا مجھے تھوڑا جا جاگ کے بوے ہے۔ فرمایا سلیمان یاد رکھنا جدہ دین وکدہ پیا ہو سی اور لوگ اپنی مرضی دے دین نو اپنا رہے ہو سن، تو یاد رکھنا پھر سمجھ ونجھے اللہ دی حجت دا ظہور قریب ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جے کچھ تسا فرمایا اے سچ ہے؟ رسول نے فرمایا اے سلیمان یاد رکھنا جدہ ایسے حالات بن ونجن
ہاں جدہ لوگ دنیا نو حاصل کرن واسطے دین نو وچیندے نظر آویں، خوشنودی خدا مطلوب نہ ہوئے، خوشنودی امام مطلوب نہ ہوئے، عوام دے خوشنودی حاصل کرن واسطے دین وچیندے ہوئے نظر آویں، مالدار لوگاں دی عزت ہو رہی ہوئے، غریب لوگاں دی توہین کیتی جا رہی ہوئے، شہوات دی پیروی عام ہوئے، پھر سمجھ بنے ایسے حالات دے وچ اللہ توڑے تے ظالم حکمرانہ نو مسلط کر دے سیا۔ جدہ اے حالات بن ویسے اللہ توڑے تے ظالم حکمران توڑے تے مسلط کر دے سن۔ پھر مومنین کرام فرمایا ظالم حکمران توڑے تے مسلط ہو ویسے تے فاسق وزراء توڑے تے مسلط ہو ویسے، ظالم اور ستمگر نمائندگان توڑے تے مسلط ہو ویسے، جیڑے تیری نظر اچ امین ہو سن اصلاً او خیانتکار ہو سن۔ کوئی سمجھ آئی نہیں یا نہیں؟ بنیاں دی نظر وچ او اپنے آپ نو ذرا معاشرے نظر دوڑا کے ویکھو، میں مصداق تک نہیں پہنچنا، مصداق تک تساں خود پہنچنا ہے کہ اے نشانیاں کس حد تک پوریاں ہو چکی ہیں۔ مومنین کرام میں صرف اے نشانیاں بیان کر رہی ہیں توڑی خدمت معصوم فرمائیں جیڑے توڑی نظر ہے تسی انہوں نے بڑے امین سمجھو کہ بڑے امانت دار ہیں، تسی اپنی امانتہ انہوں کو رکھیں دے ہو یا بالفرق تسی اپنی گل انہوں تائیں امانت رکھیں دے ہو، تسی امانت سمجھ کے انہوں کو رکھیں دے ہو، در حقیقت وہ امانت دار نہیں ہوندے، اصلاً وہ خیانتکار ہوندے۔ فرمایا جیڑے تیری نظر اچ امین ہو سن وہ اصلاً خیانتکار ہو سن۔ پھر فرمایا حضرت سلمان فارسی وقت پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ سچ ہے؟ گھبراہٹ نہیں ہے مومنین نے، یا رسول اللہ یہ سچ ہے؟ فرمایا جی یا سلمان سچ ہے، آخری زمانے دے وچ لوگ گناہ نو نیکی سمجھ کے کرے سے۔ سلمان آخری زمانے دے وچ لوگ گناہ نیکی سمجھ کے کرے سے۔ شاید میں پتہ نہیں پہلے توڑی خدمت چے عرض کیتا ہوئے یا نہ ہوئے، لوگ 10 روپے بھی دیں دیں تنال 18 بندے تصویریں بڑھویں دیں۔ اے کووڈ تے زمانے میں جلے کرونا آ گیا ہے، ایک گٹو نہ پہندے ہیں 15 بندے تصویریں چھکیں دیں۔ اور مومنین کرام یقیناً تساں تصویریں ویکھی ہوں سن جدہ مستورات نہ پہندے ہیں اور مرد حضرات نال کھلو کے تصویریں بڑھیں دیں، شرم دے نال انہاں خواتین دے سر جھکے ہوئے ہوں دے ہیں، ایک ایک کریں دے پہنے، یہ ثواب لے رہے معاشرے دے وچ ثواب لے رہے، اپنی طرفوں تا خرچہ کر کے ایک گٹو آٹے دا پیش کر رہے ہیں جو اسی مدد کر رہے ہیں، کیا خدا دی بارگاہ چو گٹو قبول ہے جی 36 تصویریں بنا کے لوگ ہیں دستے پہ ہو؟ فرمایا سلیمان یاد رکھنا آخری زمانے دے وچ لوگ گناہ نو نیکی سمجھ کے کرے، سمجھ سے بڑی نیکی کر رہے ہیں، در حقیقت وہ کیا ہو سی؟ وہ گناہ ہو سی۔ فرمایا خیانتکار نو امین سمجھا ویسی، امین نو خیانتکار سمجھا ویسی، جھوٹے دی تصدیق کر کے آکسن اے سچا ہے جی آج عدالتاں کچہریاں چلے جاؤ نا تے تسی وان کے اتھے حال ویکھو اتھے کے ہوندا۔ مومنین کرام معصوم پر میں نے جھوٹے دی تصدیق کر کے بندے آدھے ودے حسن اے سچا ہے تے سچے دی تصدیق کر کے کہ آکسن اے جھوٹا ہے۔ فرمایا سلیمان یاد رکھنا میں اس ذات دی قسم ہے، رسول پہ فرمائے دے میں اس ذات دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت اچ میری جان ہے، آخری زمانے دے وچ عورتاں حکمرانی کریں دیا ہوئیاں نظر آس۔ سمجھے ہے تسی آپ بھی من دسوں کھبلا اتھے کوئی ایسا شعبہ ہے جس اچ خواتین نہ ہوئیں، کسی ایسے دفتر اچ گئے ہو جتھے عورتاں نہ ہوئیں، اور چھوڑ کے صابن دی چاکی بھی لین ونجو تے اتھے تصویر خاتون دی بنی ہوندی۔ فرمایا سلیمان یاد رکھنا آخری زمانے دے وچ عورتاں حکمرانی کریں دی ہوئیاں نظر آس، مرد کمزور ہو سن عورتاں حکمرانی کریں دی ہوئیاں نظر آس۔ فرمایا سلیمان یاد رکھنا آخری زمانے دے وچ لونڈیاں اور کنیزاں دے نال لوگ مشورے کریں دے ہوئے نظر آس۔ اگلی جڑی نشانی سید الانبیاء نے بیان فرمائی، میں ادب پتہ نہیں 100% تک یہ نشانی مکمل ہو چکی ہے، کیڑی؟ فرمایا سلیمان یاد رکھنا آخری زمانے دے وچ ساڑھے ممبران تے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آسیں۔ ہون سنائے ہو کھمبلا کیا رسول جڑے 1400 سال پہلے خانہ کعبہ دے وچ کھلو کے پیا دین سلیمان آخری زمانے دے وچ ممبران تے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آسیں۔
آج کے صورتحال ہے یہ تو ایسے مصداق ہیں جڑے تسی اپنی اکھاں نال سوشل میڈیا تے ویکھ رہے ہو ہر ویلے کیسا طوفان مومنین کرام ممبر تے آ گئے اے جنہیں سکول وینا آیا جنہیں اجے پڑھنا آیا میرے تے خیال ہے انہوں نے آکھیا ونجے بھلا اپنا نام لکھو شاید انہوں کو اپنا نام ہی نہ لکھن ہوئے جس ٹائم دے وچ انہوں گھر بنا ماں پیو کو پیار لینا وہ کمائیاں تے چڑھ گئے وڈیاں گڈیاں تے چڑھ گئے صرف سر چنگی ہون دی وجہ تو تے دوڑا چنگا پڑھ لیندے بس بلے دسو کہ اور انہوں نے کیا آندا انہوں نے حلال دا پتہ حرام دا پتہ میں ایک کلپ میں کیا ہے کہ ایک بندہ مجمع چو کھڑا ہو گیا تو ایک ہی بچے ہی ممبر تے پڑھنا لایا اور ساڑھا بڑا نام بھر رہے آج کل اس کو لوگ کسی بندے نے نماز آیات دا طریقہ پوچھے آیا اس آکھیا میں نے کہ پتہ نماز آیات کے ہوندی ہے شاید میرے خیال ہے چونا لوگاں وڈیاں دے وضو نہیں ٹھیک تھے نکے تا دور دی گال ہے نکیاں جلے وڈے ہی غلط وضو کر رہے ہیں تو نکیاں تو تسی کیا امید رکھ دے ہو وہ ٹھیک وضو کریں دے ہو سن جی انہوں نے طہارت دا طریقہ ہوندہ ہو سی وضو دا طریقہ ہوندہ ہو سی انہوں نے غسل دا طریقہ ہوندہ ہو سی یہ واجبات ہیں انہوں نے نماز سدھی ہوندی ہو سی انہوں نے قرآن پڑھیا ہو سی انہوں نے سورہ الحمد ہوندی ہو سی مومنین کرام آج جو آ رہے ہیں ممبر تے کل تک لے اوہی فتوے دے سن انہیں سن سارے حلالی بھی بنانا تے حرامی بھی بنانا ایک گل یاد رکھے آئے میں غلط تو نہیں آکھ رہا پتہ نہیں ناراض ہوئے بیٹھے ہو سارے جنہاں شریعت دا نہیں پتا دین دا نہیں پتا فقہ دا نہیں پتا حلال دا نہیں پتا حرام دا نہیں پتا کدی بلا انہوں کو بندہ اصول دین تے فروع دین کا سنے بلا اصول دین کتنے فروع دین کتنے انہوں کو پوچھے واجبات وضو کتنے واجبات نماز کتنے یہ تو اگلی گل ہے واجبات نماز پتہ ہونا اور واجبات وضو دا پتہ ہونا مستحبات کے مکروہات کے یہ تو اگلی گل ہے مومنین کرام افسوس تھی گل ہے اگر راضی بیٹھے ہو تو ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے نا صاحبہ ایک حقیقت ہے جلے رسول پہ یادیں تو میں کیا ہونا آکھاں جی فرمایا آخری زمانے دے وچ ممبراں تے چھوٹے چھوٹے بچے آ ویسے یقیناً حجت خدا دا ظہور اس ویلے قریب ہو سی پھر فرمایا سلیمان یاد رکھنا جھوٹ بولنا لوگاں دا مشغلہ ہو سی تو اسی طرح معاشرے نظر دڑاؤ بندے جھوٹ پہ بول دے ہوئے نا تو نپی وین تک کیا دیں اصلا تا مزاق کیتا آیا ایسے مزاقت گل کیتی آئی معصوم فرمائیں مزاق ہچ بھی جھوٹ نہ بول جھوٹ نہیں بولنا چاہے مزاق ہے چاہے یا چاہے سیریس ہے فرمایا جھوٹ بولنا مشکل ہو سی فرمایا بیت المال نو لٹ دا مال سمجھیا ویسی زکاة نو تاوان سمجھیا ویسی انسان اپنے والدین تے ظلم کریں دا ہویا نظر آسا 20 مثالہ موجود ہیں اور ہر بندے دے سامنے مثالہ موجود ہیں 20 مثالہ اتنی ایک مثالہ ساڑھے معاشرے دے بلکہ ہر گھر اچ مثال موجود ہے ہر محلے اچ مثال موجود ہے فرمایا آخری زمانے دے وچ لوگ والدین دی توہین کریں دے ہوئے نظر آسا فرمایا جدہ سلیمان یاد رکھنا جدہ لوگ اس حد تک گمراہ ہو ونجن سمجھے زہرا دے بچڑے دا ظہور قریب ہے جدہ لوگ والدین تے بچے والدین تے ظلم کرے سن دوست احباب دے نال احسان کریں دے ہوئے نظر آسن فرمایا سلیمان یاد رکھنا دوستہ نال محبت کرے سن ماں پیو تے ظلم کریں دے ہوئے نظر آسن فرمایا یا رسول اللہ یہ تسی سچ فرما رہے ہو فرمایا ہاں سلیمان یاد رکھنا اس دور دے وچ بیویاں اپنے شوہر دے نال رل کے تجارت کریں دیا ہوئیں نظر آسن میاں بیوی رل کے کاروبار کرے سن سویرے رل کے نکل سن شامی رل کے واپس آسن رل کے کاروبار کریں دے ہوئے نظر آسن فرمایا سلیمان یاد رکھنا سازشاں کسرت نال ہو ویسن
تنگ دست آدمی نو حقارت دی نظر نال ویکھیا ویسی، غریب نو حقارت دی نظر نال ویکھیا ویسی۔ اگلا جملہ سنیا ہے، فرمایا بازار نزدیک ہو ویسے۔ سلیمان بازار، ایک صلوات پڑھو، ایک بندہ سہیں گیا۔ فرمایا سلیمان بازار نزدیک ہو ویسے۔ اے جملہ کس حد تک پورا ہو چکا ہے؟ کسات بازی ہو سی کے مطلب یعنی کوئی آکسی آج کوئی شے نہیں وکی، اے میں نہیں پیادا، رسول پیادہ ہے۔ یعنی بندے بازار اچ بے کے آکسن آج تک کوئی شے وکی کوئی نہیں، کوئی آکسی جو میں بالکل کوئی شے من بچ دی کوئی نہیں، اے میں تو ان پورے ریٹ تے پہ دینا، میں تو کوئی شے نہیں بچ دی، نہیں آدھے بندے دکاندار نہیں آدھے، بس جے خریدو خرید تو ان پہ دینے ہیں جی، سن تا کوئی شے نہیں پی بچ دی۔ آخری زمانے دے وچ لوگ کے آکسن ساڑی کوئی شے آج وکی کوئی نہیں، اے ہون تو ان پہلے بندے تسی ہو تو ان پہ دینے ہیں، نال کے آکسن آج کوئی شے نہیں بچی۔ ہر بندہ معصوم فرمینے رحمان دی ناشکری کریں دا ہویا نظر آسا۔ آخری زمانے دے وچ ہر بندہ خدا دی ناشکری کریں دا نظر آسا۔ یا رسول اللہ یہ سچ جو تسی فرما رہے ہو؟ فرمایا ہاں یاد رکھنا اس زمانے دے وچ ایسیاں قوماں ظاہر ہو سن، اگر تو انہاں دے خلاف کچھ بھی بولے ہو تن قتل کر دے سن۔ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی دے خلاف ذرا بولو معصوم فرمانے نو قتل کر دے سن، لوگاں دے مال لٹ لے ویسن۔ فرمایا لوگاں دے مالاں نو لٹیا ویسی، آج لٹ نہیں رہے ساڑھے مالاں نو، فرمایا لوگاں دے مال لٹ لے ویسن۔ رسول فرمانے لوگاں دیاں عزتاں نو پامال کیتا ویسی، آخری زمانے دے اندر لوگاں دا خون بہایا ویسی، قتل و غارت عام ہو ویسی، عوام خوف زدہ ہو سی، ڈرے ہوئے حسن، سہمے ہوئے حسن، پریشان حسن۔ آج قوم دی یہ حالت ہے، ڈرے ہوئے نہیں، سہمے ہوئے نہیں۔ مومنین کرام جڑے ساڑھے ملکی حالات ہیں، فرمایا میری امت مشرق اور مغرب کا رنگ پکڑ جائے گی، لوگ نہ چھوٹے تے رحم کر سن، نہ بزرگاں دی عزت کرے سن، اگر انہوں نے خلاف کوئی گل کرے سی قتل و غارت عام ہو ویسی۔ معصوم فرمانے انسان ایسے لوگ اصلاً انسانی شکل دے وچ سنگ دل شیطان ہو سن، جڑے چھوٹاں تے رحم نہ کرے سن، بزرگاں دی عزت نہ کرے سن، جڑے قتل و غارت عام کرے سن۔ فرمایا سنگ دل شیطان ہو سن۔ یا رسول اللہ سچ ہے؟ اگلا جملہ سنے، یا رسول اللہ سچ ہے؟ فرمایا ہاں سچ ہے۔ آخری زمانے دے وچ ہم جنس بازی عام ہو سی، مرد مرداں تے اکتفا کریں دے ہوئے نظر آسیں، عورتاں تے اکتفا کریں دیا ہوئیاں نظر آسیں۔ فرمایا یاد رکھنا مرد عورتاں دی شباہت اختیار کرے سے، آخری زمانے دے وچ مرد عورتاں دی شباہت نو اختیار کرے سن، اور عورتاں مرداں دی طرح بڑھن دی کوشش کرے سن۔ زمانے دے اندر تسی نظر دوڑا کے ویکھ لو مومنین کرام کتنی ہی ایسیاں مثالہ موجود ہیں۔ پھر معصوم نے فرمایا خواتین گھوڑے دیاں زینہ تے سوار ہو سن، گھوڑیاں دی سواری کرے سن۔ رسول آدن میری امت دیاں ایسیاں عورتاں تے خدا دی لعنت ہو سی۔ مومنین کرام وقت زیادہ ہو گیا، ختم کراں۔ معصوم نے فرمایا سلیمان مسجدن مزین کیتا ویسی، مسجدن سجایا ویسی، کوئی نہیں سجایا ویندا اندر کدی تسی ون کے ویکھو نا، اے جڑیاں جشن دے دناں موبتیاں لائیاں ویندیاں اے وکھری گل ہے، تے جڑیاں اونج مسجداں سجائیاں ویندیاں۔ اگلے جملے قابل توجہ نے، فرمایا مساجد نو مزین کیتا ویسی، اسی طرح جس طرح یہودی اور نصرانی اپنی عبادت گاواں نو سجائیں دیں۔ پھر فرمایا قرآن نو آراستہ کیتا ویسی، مساجد دے فلک بوس منارے ہو سن، اتنے اچھے منارے بنے سن جڑے آسمان نو ہاتھ پہ لیندے ہو سن۔ فرمایا نمازیاں دیاں لمیاں صفاں ہو سن۔ قابل توجہ جملہ سمجھا ہے نہیں، ختم پیا کرے نا۔ نمازیاں دیاں لمیاں صفاں ہو سن، صفاں لمیاں ہو سن تے دل جدا ہو سن، دل جدا ہو سن، صفاں لمیاں ہو سن، ایک دوسرے نال کھلوتے ہو سن، موڈے نال موڈا رلا کے، لیکن ایک دوسرے دے دشمن ہو سن،
بدن ملے ہوئے حسن لیکن زبانہ جدا جدا حسن، ایک دوسرے دے نال باہمی اختلافات دا شکار حسن۔ فرمایا سلیمان میری امت دے مرد سونا پیسن، پہندے نہیں سونے، میری امت دے مرد سونا پیسن، ریشمی لباس پیسن، حرام جانور دے چمڑے استعمال کرے سن، سود عام ہو سی، سود دا کاروبار عام ہو سی۔ اگلا جملہ سنے، جیڑی شے وک ویسی نا جدہ کوئی واپس کرن آسی نا تو اس نو کم قیمت تے واپس لے سی۔ شاید تو سا محسوس کیتا ہو، جتنے دی شے ویچی نے نا یہ 1400 سال پہلے رسول پہ دس دیں، جتنے دی وچے سن اتنے دی واپس نہ لے سن بلکہ کم قیمت تے واپس لے سن۔ رشوت تے مبنی کاروبار ہو سی، ہر جگہ تے رشوت ہے۔ پہلے میں یاد آس نہیں کوئی جا ہو سی جتے رشوت نہ ہو سی، پر 2-3 وارا میرے بھی یہ ہو جائے پہن آدھن 150 تک کم ہو سی۔ میں پاسپورٹ بنواون گیا والد صاحب پچھو پتہ جیلم دا لکھیا، ایک سرپاک دا لکھیا، ایک جیلم دا لکھیا، جیلم بھی لکھیا سرپاک بھی لکھیا، تسی سرپاک دا بنا دے ہو نا، انہاں کہا جی نہیں بندا جیلم منجو، جیلم چلے جاؤ اتھو بنوا کے، ہن کون منجے آ جیلم؟ میں باہر نکلیا تے اندروں بندے نے پولیس والے نے بھیجیا جڑا باہر سکیورٹی گارڈ کھلوندا، شاہ ناکھو 1500 روپیہ دے ہوتا ہونا بنا دینے، واہ جیلم اینا دی لوڑ ہو۔ ہر جگہ تے رشوتاں، ہر جگہ تے رشوتاں، معصوم پر میں نے رشوت تے مبنی کاروبار ہو سکتا، دین نو ایک پاسے رکھ کے دنیا نو سوارن دی کوشش کرے سن۔ سلیمان آخری زمانے دے وچ طلاقاں عام ہوئے سن، طلاقاں زیادہ ہو سی، شرعی حد قائم کوئی نہ ہو سی، باجہ ہو سی، ساز ہو سی، گانا بجانا ہو سی، اس دے پیچھے میری امت دے شریر لوگاں دا ہاتھ ہو سی۔ ثروت مند لوگ سیر و سیاحت واسطے حج کرن ویسن، سیر کرن حج تے ویسن، کچھ لوگ غیر خدا واسطے فقہ دی تعلیم حاصل کرے سن، زنا دے نال ہومن والے بچیاں دی کثرت ہو سی، لوگ قرآن پڑھ سن مگر غنا کرے سن، لوگ دنیا دے وچ رغبت رکھ سن۔ سلیمان لوگ مقدسات دی بے حرمتی کرے سن، برے لوگ نیک لوگاں اتے مسلط ہوئے سن، جھوٹ عام ہو سی، جھگڑے عام ہو سن، فاقہ عام ہو سی، غربت عام ہو سی، لوگ لباس تے فخر کریں دے ہوئے نظر آسن۔ سلیمان آخری زمانے دے وچ بے موسمیاں بارشاں ہو سن، امر بالمعروف کوئی نہ ہو سی، نئی عن المنکر کوئی نہ ہو سی۔ فرمایا سلیمان ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک لوگ پندے ودے ہو سن، انہاں لوگ خیرات نہ دے سن۔ آپ اندازہ لو کتنے فیصد اے نشانیاں جڑیاں اس وقت پوریاں ہو چکی ہیں۔ اور دعا منگو خدا حجت نو اذن ظہور دے وے، امام زمانہ پردہ غیبت نو چھوڑیں۔ مومنین کرام شاید اسی رکاوٹا ساڑا کردار رکاوٹ ہے کہ پتہ ساڑے امام ساڑے وچ بیٹھے ہوئے، لیکن ساڑے اندر میں کیا آکھاں میں ایسا کیسے کیسے لکمے کھاوے نیا، ایک لکمہ بھی بندہ کھا لے تو دعا نہیں قبول ہوندی کتنے دیاڑے۔ جی ہاں کہ پتہ امام اتھا وچ بیٹھے ہوئے اس لکمے دا اثر ہوئے بھائی اسی امام دی زیارت تو ماہ اسا امام دی زیارت، ورنہ آغا باجت کو لو جس بندے پوچھے آیا بھئی کیا انسان اپنے وقت دے امام نو ویک سکتا ہے؟ آغا فرمایا ویک سکتا ہے۔ فرمایا کیویں؟ آغا فرمایا کربلا شمر نہیں ویکھیا امام حسین نو، جلے شمر ویک سکتا تے ازادار نہیں ویک سکتے، ویک سکتے نا۔ مومنین کرام دعا کرو معرفت ہوئے زمانے دے امام دے، شناختی کارڈ علی معرفت نہیں، نا پتے علی، اس معرفت دی ضرورت نہیں ہے۔ شاید ساڑے اعمال ان جڑے رکاوٹ بن رہے ہیں اور امام دے ظہور اچ تاخیر تو تاخیر ہے۔ امام تا دن اللہ میں نزن ظہور دے میں ونیا میں پوچھا ہونا لوگاں کو لوں جنہ میری دادیاں دے خیمیاں نو آگ لائی آئی،
میں ونج کے پوچھا انہاں لوگاں کو لو کیوں میری دادی نو تماچے مارے آنے کیوں دور لٹے آنے دو چیزاں تے آج بھی روندیں امام دو چیزاں کیڑیاں کیڑیاں پہلی چیز شیعہ دا نام ہے مال ویک کے اور دوسری چیز اپنی جدہ دی چادر تے خدا دی ذات سن زمانے دے امام دی معرفت نصیب کرے کربلا دے میدان اچ علامہ علی نکی نکن مرحوم فرمیندے آئے 10 محرم ظہر دی نماز تو بعد مرنا سوکھا ہاں تے جیونا اوکھا ہاں یہ بہت بڑا جملہ ہے مرنا سوکھا جیونا اوکھا کیوں فرمایا فرمایا اس واسطے جیڑے ٹور ویندے آئے ہو تا ٹور ویندے آئے گئے شہید ہو گئے چلے گئے جیڑے جیندے ہوندے آئے نا وہ اوکھے تاں ہوندے آئے وہ علی دیاں دھیاں دے وین سندے آئے جیندے ہوندے آئے زہرا دیاں دھیاں دے وین سندے دو جوان کربلا دے میدان اچ ایسے جنہ کسرت نال امام کو لو موت منگی ہے کیڑے کیڑے پہلے حضرت جون یہ بار بار آندے ہیں امام نو دے مولا اجازت ہے میں میدان لگا ونیا امام جواب دے کیا دے تن کیویں ٹوراں تو میرے سجاد دا غلام ہے کیویں تن ٹوراں اگلا داڑا کوئی دکھا جملہ ہے جدہ آخری واری جون آیا نا جس تو بعد پھر اجازت ملی ہے امام نو آکیا دے مولا میں سمجھ آ گئی مولا میں سمجھ آ گئی ہے تسی میں میدان کیوں نہ بجیں دے فرمایا کیے سمجھے آدھے مولا میرا رنگ کالا ہے نا نہیں جملہ سمجھ آیا مولا میرا رنگ کالا ہے نا میرا خون سیاہ ہے نا تو سے نو چاندے جو اکبر دے خون اچ میرا خون رل جائے ہاں نہ لا کیا دن جون خون دی گل کیتی ہے نا میں حسین ہو کے تیرے نال وعدہ کرے نا 40 میلاں تو تیرے خون دے خوشبو نہ آوے میں حسین نہ حسین سبحان اللہ 40 میلاں تو اگر تیرے خون دی خوشبو نہ آوے میں حسین نہ حسین اتھو پھر اجازت ملی ہے نا تے جدہ جون آئیں نا حضرت جون میدان چاہیں دشمن للکار للکار کیا دیا او ہن میرے نال جنگ کرو اجازت مل گئی ہے میں حسین دی محبت دیوانہ کر چکا بڑے بڑے قیمتی جوان حسین بڑے بڑے قیمتی جوان بڑے بڑے قیمتی پھول حسین کربلا قربان کیتے پوری کائنات دے جوان ملن تے انہاں دے وال دا مل نہیں بن سکدے ایک حضرت جون دوسرے حسن دا یتیم قاسم کوشش کرے سارے شامل ہوں جائے یتیم دی مکان ہے حسن دا یتیم قاسم یہ بار بار آندے ہیں کیا دے چاچا اجازت ہے میں میدان لگا بنیا امام کے فرمائے دے تن کیویں ٹورا تو میرے حسن دی نشانی کیویں ٹورا تو میرے حسن دی نشانی مومنین کرام جدہ 28 سفر 50 ہجری امام حسن مجتبیٰ نو زہر ملی ہے امام نو جدہ زہر ملی ہے دیواراں دا آسرا لے کے نا امام گھر آئے جدہ گھر آئے بستر تے آ کے لیٹن فرمایا قاسم دی ماں قاسم نو چاہیا 2.5-3 سال دا سن نہیں اس ویلے شہزادے دا قاسم نو چاہیا آ لیا نا تے اس نو میرے سینے تے سما بی بی شہزادے نو چاہ کے لے آئیں تے جدہ امام حسن دے سینے تے آئیں نا شہزادہ تڑپ کے اٹھے آئے جی میں جو لیٹ دے گئے نا سینے تے تڑپ کے اٹھے تے رو کے ہی کا گل کریں دے اماں میں کتنی گرم جاتے سمائے بی بی نے فرمایا میرا بیٹا بابن زہر مل گئی ہے بابے دے سینے چ آگ لگی ہوئی ہے اور میں نہیں کرام اس ویلے نا پھر امام حسن مجتبیٰ نے شہزادے دے بازو نال ایک تعویز بدا اور نال فرمایا قاسم دی ماں اے تعویز سنبھال کے رکھیا ہے اے زندگی چ کدی مشکل وقت توڑے تے آ گیا نا ہاں وقت تو ان کم آسی امام دی شہادت ہو گئی 28 رجب وطن چھٹ گیا
3 شعبان مکہ، 8 ذی الحج بتے ہوئے احرام ترٹے، 2 محرم کربلا، 7ویں نو پانی بند، آج 8 محرم گزر گئی، کل 9 دا دن تے جیڑی رات پہ آندی ہے نا مومنین کرام، یہ جدہ رات لتھی ہے نا تے اس ویلے منظر عجیب ہے، جدہ آئیے نا 10 محرم دی رات تے مولا حسین ہر خیمے دا دورہ پہ کریں دے، قیامت دا منظر ہے، کسے خیمے چ ماں ایک پتر تیار پہ کر دی آئی قربانی واسطے، کسے خیمے چ ایک قربانی تیار پہ کریں دی آئی، کسے خیمے چ ماں 2 پتر تیار پہ کریں دی آئی، سن سو جملہ تے کسے خیمے چ ایک خیمہ ایسا ہے نا اور وہ خیمہ عام نہیں، اس سے بی بی دا خیمہ آئی، شہزادہ قاسم دا خیمے دے باہر جدہ آئے نا، قیامت دا منظرہ، بی بی قاسم دا سر جھولی چھپائی بیٹھی آئی تے رو رو کے پیا دیئے، قاسم بچنا کل سب تو پہلے تیری لاش خیمے آ، سبحان اللہ سبحان اللہ، قاسم بیٹا کل سب تو پہلے تیری لاش خیمے آوے، کل سب تو پہلے میں زہران دے سامنے سرخرو ہوا، اگلا جملہ میرا نہیں، ایک ایرانی خطیب دا جملہ ہے، بھئی شہزادہ نال نہ رون دے یا تے رو کے ایک گل کریں دا، کیڑا خطیب پہ پڑھ دیا ہے، شہزادہ رو کے آدھا ہے، اماں میں وعدہ کرے، کل ہر جوان دی لاش آسی، ماں چونسی تے روسی، کوئی دکھاں دا پہاڑ جملہ ہے آزادہ، ماں چونسی تے روسی، اماں اکبر دا جنازہ آسی، ماں چونسی روسی، اصغر دا جنازہ آسی، ماں چونسی روسی، رو کے آدھا ہے میری لاش کوئی ہی ہو جائے رم پہ چاہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدای نوازہ تے رحم فرمائے، مرحبا عزادار، چڑھیا و 10 محرم دا دن، 10 محرم دا دن چڑھیا، چمن بطول تے لٹ پئیے، دور کوئی نہیں، 10 محرم دور نہیں ہے، بس ایک 9 محرم دا دن رہ گیا، بس ایک رات دا مہمان ہے قریب، آج 8 محرم گزری ہے، کل 7 پانی بند ہویا ہے، ایک دیاڑا ہے گزر گیا، علی دیاں دیاں تسیاں بیٹھی ہیں، علی اصغر پیاس ہے، معصومہ پیاسی ہے، بچے پیاسے، اس تو بعد پیاس دی شدت ودڑی، اس تو بعد پیاس دی شدت گھٹنی نہیں، پیاس دی شدت ودڑی ہے، اللہ اکبر عزادہ، اماں جلے چڑھے نا 10 محرم دا دن باہر آوے نا تے چاچے نا کنا، ہن میں اجازت ہے میں میدان لگا ونجا، فرماوے نا کیویں ٹورا تو میرے حسن دی نشانی، بچ شہزادہ اندر آندا آئی، جلے اندر آوے آتے ماں ویکھیات، اجا جیندہ ودیں، فرمایا اماں باہر ونجا چاچا اجازت نہیں دیندہ، اندر آواتے تسی آدھے ہو جا جیندہ ودیں، اس ویلے امام دی وصیت یاد آئی، فرمایا تعویز کھولتے چاچے کو لے جا، وہ تعویز کھولیا چاچے کو لے کے گئے، اتے کے لکھیا ہویا، اتے لکھیا ہویا، وہ خط ایسا خط ہے جس نو پڑھ کے غریب بھی رج رنے، ادیاں 17 حسین برا، آج اگر میں کربلا ہوں وہاں 17 اوکھیاں تسی 50 وجہ تو وکھری گلے، آج اگر میں کربلا ہوئیاں میں آپ تیرے تے قربان ہوا، حسین حسن دی چھوٹی جئی قربانی قبول فرما، میری چھوٹی جئی مدینے والے پاسے منہ پھر گیا تے فرمایا ہیں حسن ویر میں کتنے اوکھے ویلے تیں یاد رکھے ہے، آج میں آپ ہوا میں تیرے تے قربان ہو ونجا، مومنین کرام ایک تو پھر شہزادے نو اجازت ملی ہے، شہزادے تے بارے میرے کو لے خلاصہ ہے نجف تو، علماء کرام نے نا ہر ہستی دے مصائب دے نا انہیں مجموعہ اکٹھا کر کے مختلف کتب چوں اکٹھا کر کے کتابچے دی شکل ہے، ادھے چ میں پڑھیا ہے کہ شہزادہ جدہ اعدامی دی رات آئی ہے نا تے حضرت علی اکبر اور حضرت عباس ایک خیمے دے باہرو کھلو کہ چاچا بھتریجا گلہ پہ کر دیا ہے، کہ پہ آدھے مولا عباس آدھے اکبر کل تساں پہلے نہیں بہنا، کل پہلے میں ویسا تسی نہ ونجے آئے، اگر تسی پہلے چلے گئے توڑی بابے دے اکھاں دا نور بھگ ویسی، تے علی اکبر کہا دے چاچا نہیں پہلے تسا نہیں پہلے میں ویسا، فرمائیں کیوں؟ فرمائے تسی چلے گئے ہوئے تے میرے بابے دی کمر ترٹ ویسا،
میں اگلا جملہ کیویں پڑھا تھے آزادار کیویں سنن یہ گل سن لئی حسن دے یتیم نے انہیں دعا دے وچکار آ کے آدھیں چاچا نہ تساں ویسو اکبر نہ تساں ویسو سب تو پہلے میں ویسا میرے ونجڑ نال نہ کسی دی کمر ٹوٹنی سبحان اللہ آزادار نہ میرے ونجڑ نال کسی دی کمر ٹوٹنی ہے تے نہ میرے ونجڑ نال کسی دی اکھاں دا نور مکنا ہے مومنین کرام میں اس خلاصے پڑھے ہیں کہ امام حسن مجتبی دی شہادت تو بعد یتیمی دا احساس نہیں ہون دیتا پھوپی چاہ لیندے ہیں پھوپی لاویں نا حسین چاہ لیندے حسین لاویں نا ماں چاہ لیندے یعنی اتنی محبت بھاویں 13 سال دے آئے میں انہیں پڑھے ماں آپ لکمے تروڑ کے منہ اچھ رکھ دی آئی 13 سال عمر آئی نا باریک لباس زیب تن کریں دے آئے اور انتہائی نفیس آئے شہزادہ قاسم جدہ اجازت ملی ہے نا ان بی بی دی حسرت ہے میں وینڈ کر آزادار بی بی دی حسرت ہے قاسم دا گھوڑا کنات دے اندروں آگئے تاکہ میں ویکھاں یتیم کن سوار ہوندہ ہے میرا جملہ اوکھا ہی تسی پچا گئے ہو یتیم کیویں سوار ہوندہ ہے میں ایک جگہ تے ایک جملہ پڑھیا آج تو کوئی 5-7 سال پہلے دی گل ہے یہ جملہ کہ یتیم گھوڑے تے سوار ہویا ایک سفید ریش بزرگ اٹھیا اس پہلے منہ تے ماتم کیتا ماتم کر کے میں نے اسے ایک جملہ آکھیا اور اگر جملہ میں پہنچا لیا تو تواڈی بھی مکان ہو ویسی اس بزرگ نے میں نے کہا سید جملہ تبدیل کرو میں کہا کیویں انہاں میں نے کہا تساں پڑھے ہے نا بھئی 13 سال لائی تے گھوڑے تے سوار ہویا گھوڑا کنات دے اندروں آیا انہاں فرمایا نہیں شہزادہ اتنا چھوٹا ہاں جس نے غریب آپ چاہ کے سوار کر سبحان اللہ آپ چاہ کے سوار کرائے اور میں یہ بھی پڑھے شہزادہ چھوٹا ہی زرہ وڈی آئی غریب نے کٹ کے پوری کی تھی شہزادہ چھوٹا ہی رکاباں وڈیاں ہیں گٹی دے کے غریب نے وچ پیرن پھسایا ہے واہ مولا حسین کیسے کیسے قیمتی پھول قربان کیتے نے اس دین دی خاطر ایک دین تو ان کتنا پیار آئی فرمایا پہلے اتھو نا کفن پوایا میں عرض کیتا ہی نا کل 2 ہستیاں نو کفن غریب پوایا علی اکبر نو شہزادہ قاسم کفن پوا کے پہلے ادھو پاڑے ہے پھر اتھو پاڑے ہے مولا عباس پوچھے مولا کیا کر دیو فرمایا کفن پیا پوینا پھر میں موقع کوئی نہیں ملنا میں ہون کفن پیا پوینا فرمایا آؤ وینڈ کریے فرمایا عباس تسی اچھے ٹپے تے چڑھ جاؤ میرا 13 سال دیں تے اس نو جنگ دے فنون سکھا میرے شہزادے نو جنگ دے فنون سکھا حضرت عباس اچھے ٹپے تے چڑھیں تے شہزادہ گھوڑے تے سوار ہوئے 13 سال دا بچہ شہزادہ گھوڑے تے سوار ہوئے نا فرمایا قاسم واگ سجے موڑ بیٹا واگ سجے موڑ پھر آواز قاسم واگ کبے موڑ زین چو نکل چاچا مرونجی اج بابا وے کھڑا لہوئی عزاداروں جدا شہزادہ تیار ہوئے مولا باس اتھائیں جتھا کربلا دا غریب رو رو کیا دے مولا قاسم تیار فرمایا قاسم بچنا ہونا اللہ دے حوالے شہزادہ میدان نچائے عزادار عمر ابن سعد ارزق نوادہ بچن زین تو لہا ایک کمینہ آدھے میں تلکھنا لڑنالا میرے 4 پتر مقابلہ کرے سے ایک حرام زادہ گیا انہیں حملہ کیتا ہے واصل جہنم دوسرا پتر واصل جہنم 13 سال دائی انہیں حملہ کیتا ہے 4 پتر واصل جہنم ہوشیوں میں معاف کریا ہے جدہ 4 پتر واصل جہنم اور ہن بے غیرت بچہ گھوڑے تے سوار ہویا ہاتھی اگل تے گرز گھومیدہ ہویا نیڑے آیا عباس مولا دوڑ کے اٹھائیں جتھا کربلا دا غریبا رو کیا دیا ہے مولا اللہ دا نائی قاسم نو واپس بلا مولا جیڑا ہونا پیا ویندہ ہے اے لکھانا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزادار. میرا وقت تمام ہو گیا, بس 2 یا 3 جملے پڑھنا چاہنا. میں یقین ہے انہا جملے آتے توڑی مکان مکمل ہو ویسی عزادار. فرمایا نہیں عباس, نہیں عباس, تو میرے قاسم دے حق کے دعا کر, اللہ میرے قاسم نو فتح نصیب کرے سیا. وَدْعُتَائیں جتھا قاسم دی ماں فروا مسلط بیٹھے ہیں, رو کیا دے آئے فروا ماں اگر اولاد دے حق کی دعا منگے اللہ رد نہیں کرے دا. مانگ دعا اللہ میرے قاسم نو فتح نصیب کرے. ادو غازی مولا اونچے ٹبے تے چڑھے, فرمایا قاسم بچڑا زین چو نکل کے ارزق تے حملہ کار. ایو جیا وار کیتا ہے واصل جہنم ہویا ہے, باویں 13 سال دہا اندے سینے تے سوار ہو کے اندے منہ تے تماچا مار کے آدھنا ارمان ہائے سنو لڑن دی اجازت ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ دادا, ہائے سنو لڑن دی اجازت ہوئے. اچھا ویکھئے کربلا دے غریب دے قتل دنا کہیں چایا ہے. موقع یہ مجلس عزادار ایک کمینے آدھن انج نہیں مریندہ, بھاویں 13 سال دا ہے لیکن ہاشمی خون ہے. انہا اکٹھیا حملہ کیتا ہے, ایک ظالم دے بچے ایو جیا وار کیتا ہے. 13 سال دا متھا کوچ تے آ لگیا ہے. آدھے چاچا میرا آخری سلام ہوئے, حقلہ مار مار کے آدھا ہے یتیم نواز. حد یتیم سمجھ کے ہوڑا مداد یتیم نواز. تینو واسطہ اکبر. مرحبا 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 عزادار, مرحبا عزادار, مرحبا عزادار. خیمے والے پاسے منہ کر کے آدھا یتیم نواز. از یتیم سمجھ کے ہوڑا مداد یتیم نواز. تینو واسطہ اکبر ہائیو اصغر دا, میری طاعت اللہ حنک ولا. جنہ ماتم کرنے عزادار 13 سال دا شہزادہ گھوڑے دی زین دے کھائی ویلے سچے لڑدا ہے, وات کھپے لڑدا ہے. چاچے نو حقلہ مار کے آدھا ہے میرے پھانس گائے پائے, ہو میرے پھانس گائے پائے. رکاب وچ آزین گھوڑے. مرحبا مرحبا عزادہ, مرحبا عزادہ. کئی ویلے سجے لڑدا ہے, والا کھبے لڑدا ہے. حقلہ مار مار کیا دے چاچا میرے پھاس گئے پائے, ہو میرے پھاس گئے پائے. رکاب وچ آزین گھوڑے. مرحبا. بس آخری جملہ عزادہ, آخری جملہ عبادت مکمل ہو گئی ہے. عزادارہ ادو شہزادہ زین تو جھڑیا ہے, ادو کربلا دا غریب بھاج پیا ہے. آدن بال کتھا لتھا ہے, بال میرے موئے بھرا دی نشان ہے. بال عزاداروں میں کئی علماء کو سنیا ہے, جدا غریب جنازے تے آیا ہے. جنازے دی کیڑی حالت آئی, جوڑ ٹوٹ گیا ہے, جوڑ ٹوٹ گیا